कोलिशन गवर्नमेंट का दूसरा बजट बराए माली साल 2023-24 पेश करने का एजाज़ हासिल हो रहा है। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं माली साल 23-24 बजट के अदाद शुमार इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में पेश करूं, मैं आपकी इजाज़त से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत 2013-17 और तहरीक इंसाफ की नाअहल हुकूमत 2018-22 का एक तकाबली जायज़ा पेश करूंगा। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा माली साल 2016-17 तक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 6.1% पर पहुंच चुकी थी। अफरात ज़र की शरह यानी इन्फ्लेशन 4% थी और फूड इन्फ्लेशन खाने पीने की अशिया की महंगाई सालाना औसतन सिर्फ 2% थी। जनाब स्पीकर, पॉलिसी रेट 5.5% और स्टॉक चेंज साउथ एशिया में नंबर 1 और पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर थी। पाकिस्तान खुशहाली और मुआशी तरक्की की जानब गामजन था और दुनिया पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली की मोतरफ थी। ग्लोबल अदारा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की प्रोजेक्शन के मुताबिक साल 2030 तक पाकिस्तान G20 का रुकन बनने यानी दुनिया की 20 सबसे बड़ी मईशतों में शामिल होने जा रहा था। पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम और ज़र मुबादला के ज़खायर $24 बिलियन का बुलंद तरीन तारीखी रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। जनाब स्पीकर, मुल्क में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए नए मंसूबे मुकम्मल किए गए, जिससे मुल्क में 12 से 16 घंटे की रोजाना लोड शेडिंग से निजात मिली और मुल्क की मुआशी तरक्की में एक बड़ी रुकावट को दूर किया गया। इसके अलावा जनाब स्पीकर, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबा, हाईवेज की तामीर, मैस ट्रांजिट सिस्टम्स, रोजगार की फराहमी के मौके और आसान कर्जों की फराहमी जैसे अवाम दोस्त मंसूबों की तकमील की गई थी। एक खुशहाली, इस्तेकाम और तरक्की का दौर था। याद रहे 2017-18 का वफाकी तरक्याती बजट का पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हदफ जो 1001 अरब रुपए रखा गया था, जो आज तक इस माली साल से पहले कभी नहीं रखा जा सका। जनाब स्पीकर, ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशंस और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत मुल्क भर में दहशत गर्दी के नासूर पर काबू पाकर इसे जड़ से उखाड़ फेंका था। पाकिस्तान में अमन व अमान और सियासी इस्तेहकाम था। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा हम कहते थे 3 E's, एनर्जी, इकोनॉमी एंड एक्सट्रीमिज्म। ये था हमारा मिशन उस वक्त 3 E's का। जनाब स्पीकर, इन हालात में आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों के जाल बिछा दिए गए, जिसके नतीजे में अगस्त 2018 में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। इस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही कहना काफ़ी है कि जो मुल्क यानी पाकिस्तान 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, वो बदकिस्मती से 2022 में गिर कर 47वें नंबर पर आ गया। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। मैं इंतहाई वसूख से कहना चाहूंगा कि आज की खराब मुआशी सूरत हाल की असल जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। मौजूदा हालात पिछली हुकूमत की मुआशी, बद इंतजामी, बदउनवानी, अनाथ परस्ती और अकबा परवरी का शाखसाना है। लिहाजा ये मुनासिब होगा कि माली साल 21-22 तक मुआशी सूरत हाल का एक जायजा इस ऐवान में पेश किया जाए। जनाब स्पीकर, पिछली हुकूमत के गलत मुआशी हिकमत अमली के बायस करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिर रहे थे। IMF का प्रोग्राम की तकमील पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम थी, लेकिन PTI हुकूमत ने इस नाजुक सूरत हाल में हालात को जानबूझकर खराब किया। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में सब्सिडी के जरिए कमी कर दी। ऐसे इकदाम उठाए जो IMF की शराइत की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। ये उनकी सॉवरन कमिटमेंट थी। एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के बेहाफ पे।
یہاں تک کہ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر کہ سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ نے فون کر کے 2 صوبائی وزیر خزانہ پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا قومی فریضہ انجام نہ دیتے ہوئے IMF کے پروگرام کو سبوتار کرے. یہ اقدامات نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مترادف تھا. ان اقدامات نے نہ صرف مالی خسارہ میں اضافہ کیا بلکہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا. اس پر ستم ظریفی یہ کہ PTI نے تمام حالات کی ذمہ داری نئی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی. یہ کوشش محض چور مچائے شور کے مترادف تھی. ان کو یقین تھا کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پاکستان کو کوئی بھی ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکے گا. آپ کا ذرا بعد میں بھی بات کر لیتے رکھیں. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. تمام حاضر ممبران اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں لہذا وہ اور حقائق کو خاموشی مسخ اختیار کر کریں کے پلیز. جناب اسپیکر لہذا وہ حقائق کو مسخ کر کے ان کی ذمہ داری آنے والی یعنی موجودہ حکومت پر ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل تھا. کسی محب وطن سیاسی جماعت کو اس طرح کا طرز عمل زیب نہیں دیتا. جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی جماعت پور تعاون سے ایسے مشکل معاشی فیصلے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے الحمدللہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں گراوٹ کے جو سپیڈ تھی اس کو کم کیا گیا. حکومت نے IMF پروگرام کے نئے جائزے کی تمام شرائط کو پورا کر چکی ہے. IMF پروگرام حکومت کی ترجیح ہے. اس لیے حکومت باقاعدگی سے IMF سے مذاکرات کو جاری رکھے ہوئے ہے. ہماری حد المقدور کوشش ہے کہ جلد سے جلد سٹاف لیول ایگریمنٹ دستخط ہو جائیں اور پروگرام کا نیا جائزہ IMF کے بورڈ میں مکمل ہو. جناب اسپیکر حکومت کو عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے اور اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچایا جا سکے. مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے چند ماہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے کیش ٹرانسفر یعنی جو ہم کیش ہیلپ کرتے ہیں اس کی شرح میں 25% اضافہ کیا اور بسپ کے بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا تھا. اس کا اطلاق جناب اسپیکر 1 جنوری 2023 سے کر دیا گیا اور جو ریسیپینٹس ہیں بینیفیشریز ان کو بیک ڈیٹ سے وہ رقوم مل چکی ہیں. جناب اسپیکر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نگرانی میں مفت آٹے کی تقسیم کا پروگرام یعنی مرتب ہوا اور اس پہ عمل درآمد ہوا. اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی یعنی مارکیٹ پرائس سے کم قیمت کے اوپر جو اشیاء فراہم کی گئی اس کے لیے حکومت نے 26 ارب روپے خرچ کیے. پچھلے 1 ماہ میں جناب اسپیکر حکومت نے 2 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی. نتیجتاً پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے کمی کی گئی. امید ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی میں کمی آنی چاہیے. جناب اسپیکر جولائی 2022 سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً 12 ارب ڈالر کی بین الاقوامی قرضہ جات کی ادائیگیاں کر چکی ہے اور تمام تر بیرونی ادائیگیاں الحمدللہ بر وقت ہو رہی ہیں. اس کے باوجود ملکی ذخائر جو ہیں وہ قریباً 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کے قریب ہیں اور انشاءاللہ اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس میں بہت بہتری آئے گی. حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ پچھلے چند سالوں میں تنزلی کا شکار ہو گئے تھے. اس میں کریڈٹ میاں شہباز شریف کی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کو جاتا ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی بحالی میں بہت مدد ملے گی. حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں جس کے مثبت الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر موجودہ حکومت نے زرعی شعبہ پر سیلاب کے تباہ کن اثرات
اور مجموعی مشکلات کو دور کرنے کے لیے 2000 ارب روپے سے زائد کسان پیکج دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پیکج کی معیشت پر مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود زرعی شعبہ میں 1.5% گروتھ، پازیٹو گروتھ ہمیں ملی ہے الحمدللہ۔ گندم کی بمپر کراپ کی وجہ سے 28 ملین ٹن سے زائد پیداوار ہوئی ہے اور کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، یہی دیہی معیشت میں 1500 سے 2000 روپے اضافی منتقل جو ہوئے، اس سے ملک کی مجموعی معیشت پر انشاءاللہ مثبت اثر پڑے گا۔ بجٹ 23-24 کے ذریعے حکومت زرعی شعبے ایگریکلچر یعنی سیکٹر کے لیے مزید برآمدات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی تفصیل میں ہاؤس کے سامنے آگے چل کر پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، امید ہے کہ یہ اقدامات ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقے ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے۔ حکومت نے ان علاقوں میں بحالی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ تعمیر نو کے لیے حکومت نے 578 ارب روپے کے منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے مالی سال میں یہ علاقے ملکی معیشت میں دوبارہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال میں اندرونی اور بیرونی مشکلات کی وجہ سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں منفی گروتھ کا رجحان رہا۔ اس کی بڑی وجہ زر مبادلہ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے خام مال کی دستیابی میں یعنی را مٹیریل میں مشکلات انیشلی پیدا ہوئیں۔ الحمدللہ کافی حد تک یہ مشکلات آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خام مال کو ترجیحی بنیاد پر ایل سی کھولنے کی حکومت اگلے مالی سال میں اس رجحان کو کمپلیٹلی ریورس کرنے کا انشاءاللہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صنعتی شعبہ پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔